الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا غسل کے متعلق، اس کے فرائض کے متعلق موضوع چل رہا ہے۔ غسل میں 3 فرض ہیں جو بیان کیے گئے۔ کلی کرنا پہلا فرض ہے، ناک میں پانی چڑھانا نرم ہڈی تک دوسرا فرض ہے، تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا یہ تیسرا فرض ہے۔ اور فرض میں اگر ایک بھی فرض رہ جائے تو غسل نہیں ہوگا، اور اگر غسل نہیں ہوگا تو پاکی نہیں ہوگی۔ مرد عورت دونوں کے لیے غسل کی 21 احتیاط ہیں، اس میں سے کچھ بیان کی جائیں گی تاکہ ہمیں وہ یاد رہیں۔ غسل کے حوالہ سے یا دین کے کسی بھی مسئلے یعنی کہ غسل، وضو یا روزمرہ کے معاملات کے لیے آج تو دور ایسا ہے کہ علم حاصل آسانی سے ہو سکتا ہے، نیٹ کے ذریعے یا کسی بھی طریقہ سے۔ پہلے وقت یہ تھا کہ لوگوں کو بڑی دور دور تک چل کے جانا پڑتا تھا علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو آج اگر ہم نہیں جانتے اور علم نہیں سیکھتے تو اس کے متعلق ہم سے پوچھا جائے گا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ علم نہیں ہے تو ہم نے اس کو حاصل کرنے کی جستجو بھی نہیں کی تو اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ علم نہیں ہے لیکن اس کو پوچھیں، اس کے متعلق ضرور کسی سے بات کریں، کتابیں ملتی ہیں اور بھی بہت سارے طریقے ہیں۔ تو مرد عورت دونوں کے لیے غسل کی 21 احتیاط ہیں۔ اگر مرد کے سر کے بال گنے ہوں تو انہیں کھول کر جڑ سے نوک تک پانی بہانا فرض ہے۔ اگر مرد کے سر کے بال گنے ہوں تو انہیں کھول کر جڑ سے نوک تک پانی بہانا فرض ہے، اور عورت پر صرف جڑ تر کر لینا ضروری ہے، کھولنا ضروری نہیں۔ ہاں اگر چوٹی اتنی سخت گندی ہوئی ہو کہ بے کھولے جڑ تک تر نہ ہوں تو کھولنا ضروری ہے۔ اگر بالوں کو اتنی مضبوطی سے باندھا ہو کہ جڑ تک پانی بہنا ممکن نہ ہو تو اس کو کھول کے تر کرنا جڑ کو، یہ فرض ہے۔ دوسرا فرض، اگر کانوں میں بالی یا ناک میں نت کا چھید یعنی سوراخ ہے اور وہ بند نہ ہو تو اس میں پانی بہانا فرض ہے۔ اگر کانوں میں بالی یا ناک میں نت کا چھید سوراخ ہو اور وہ بند نہ ہو تو اس میں پانی بہانا فرض ہے۔ وضو میں صرف ناک کے نت کے چھید میں، اور غسل میں اگر کان اور ناک دونوں میں سوراخ ہو تو دونوں میں پانی بہائیں۔ دوسرا فرض۔ تیسرا، بھووں، مونچھوں اور داڑھی کے بال کا جڑ سے نوک تک اور ان کے پیچھے کی کھال کا دھونا، کان کا ہر پرزہ اور اس کے سوراخ کا منہ دھوئیں، کانوں کے پیچھے کے بال ہٹا کر پانی بہائیں۔ بھووں، مونچھوں اور داڑھی کے بال کا جڑ سے نوک تک اور اس کے پیچھے کی کھال کا دھونا، کان کا ہر پرزہ اس کے سوراخ کا منہ دھوئیں، کانوں کے پیچھے کے بال ہٹا کر پانی بہائیں۔ 3،
تھوڑی اور گلے کے جوڑ کو منہ اٹھائے بغیر نہ دھولیں. تھوڑی اور گلے کے جوڑ کو، یعنی یہ جو جوڑ ہے، تھوڑی اور گلے کے جوڑ کو منہ اٹھائے بغیر نہ دھوئیں. ہاتھوں کو اچھی طرح اٹھا کر بغلیں دھوئیں. یہ دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح اٹھا کر بغلیں دھوئیں. بازو کا ہر پہلو دھوئیں. یہ بازو کا ہر پہلو، بازو کا تو ہوتا ہے ہم اوپر کی طرف سے پانی بہا دیتے ہیں، نیچے پانی نہیں بہتا، تو بازو کا ہر پہلو دھوئیں. پیٹھ کا ہر ذرہ دھوئیں. اکثر ہم پانی سر پہ بہا لیتے ہیں اور پاؤں تک بہہ جاتا ہے، اور ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ پانی ہم نے بہا لیا ہے، تیسرا فرض ہم نے ادا کر دیا ہے. لیکن پیٹھ اور دونوں کولوں کے درمیان جو جگہ ہے وہ خشک رہتی ہے، تو اس کے ہر ذرے کو دھوئیں. پیٹ کی بیلٹیں اٹھا کر دھوئیں. اگر پیٹ میں وٹ پڑتے ہیں، بیلٹیں ہیں، تو اس کو اٹھا کر اس کو دھونا ہے. اگر پانی بہنے میں شک ہو تو ناف کو انگلی ڈال کر دھوئیں. ناف میں پانی، اکثر ناف گہری ہوتی ہے تو اس میں پانی نہیں جاتا، تو اس میں انگلی بھی مار کے اس کو صاف کرنا ضروری ہے. جسم کا ہر رنگ کنڈا جڑ سے نوک تک دھوئیں. جسم کے مکمل بال جو ہیں نا، یہ تر ہونے چاہیے نوک سے جڑ تک. ران اور پیڑوں کا جوڑ دھوئیں. جب بیٹھ کر نہائیں تو ران اور پنڈلی کے جوڑ پر بھی پانی بہانا یاد رکھیں. یہ ہم نے آج 13 اس کی احتیاط ہیں. یہ احتیاط ہیں، لیکن اگر یہ ہم ادا نہیں کریں گے تو ہمارا فرض رہ جائے گا. اگر ہمارے جسم پہ، ظاہری بدن پہ مکمل پانی نہیں بہا، اس میں سے کوئی بھی حصہ رہ گیا خشک، تو فرض ادا نہیں ہوگا. تو اکثر ہم نہ تو پوچھتے ہیں اور نہ ہی شرم کے مارے کوئی کسی کو بتاتا ہے. تو کسی کو اگر کسی بھی معاملے میں تھوڑا سی بھی پریشانی ہو تو وہ کوشش کرے کہ بہترین جو اس کا نزدیکی امام مسجد ہیں یا کوئی قاری ہے، جو علماء کرام ہیں، ان سے رجوع کریں. ہماری عبادات، ہماری ریاضات، اب اگر ہم غسل مکمل نہیں کر سکتے، مکمل نہیں ہوا ہمارا غسل، اس کے بعد ہم نے وضو کر لیا ہے، تو جب پاکی نہیں آئی، غسل ہی نہیں ہوا، تو وضو کیسے ہوگا؟ تو انشاءاللہ یہ دوبارہ ایک مرتبہ ریپیٹ کی جائیں گی آئندہ محفل پہ. وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمارے ایک دوست بیٹھے ہیں، وہ انشاءاللہ ناشری پڑھیں گے، اس کے بعد دعائے خیر ہوگی. آج وما علینا الا البلاغ.